پس 10 نکات میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ چھت پر نہ سوئیں، دوسرا یہ کہ تازی ہوا میں سوئیں، تیسرا یہ کہ اکیلے نہ سوئیں، اور چوتھا یہ کہ کمرے کے درجہ حرارت کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ کمرے کا درجہ حرارت اگر 1 یا 2 درجہ کم یا زیادہ ہوگا تو انسان بہتر یا برے طریقے سے سوئے گا۔ عموماً دن کے درجہ حرارت کے مقابلے میں رات کا درجہ حرارت 3 درجہ کم ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی انسان خود کے جسم کے لحاظ سے درجہ حرارت کا خیال رکھے۔ پانچویں یہ چیز کہ انسان جہاں سو رہا ہے وہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھے، غفلت نہ کرے۔ ہم ایک دودھ یا چائے کے گلاس میں دوبارہ دودھ یا چائے نہیں پیتے، اگرچہ اس میں دوبارہ دودھ یا چائے پینے سے ہماری صحت یا سلامتی کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہم حاضر نہیں ہوتے ہیں کہ اس قسم کا گلاس دوبارہ استعمال کریں۔ کیوں؟ حتیٰ ہم حاضر نہیں ہوتے ہیں کہ ایک گندے گلاس میں شہد کو ڈال کر کھائیں۔ ہمیں متلی آنے لگتی ہے، برا لگنے لگتا ہے، جبکہ شہد میٹھا ہے، اور شہد کے میٹھے پن کی وجہ سے گلاس کی گندگی ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگی۔ نیند کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ میٹھی نیند اس وقت ہمارے لیے دل پذیر ہوگی جب مکان صاف ستھرا ہوگا۔ البتہ ضرورت کے وقت انسان ہر جگہ سو جاتا ہے، جیسے جنگوں میں انہیں جہاں جگہ ملتی ہے سو جاتے ہیں، لیکن عام حالت میں اگر جگہ صاف ہوگی تو آپ کو نیند کی دنیا میں جانے میں مدد کرے گا، جلدی آپ نیند کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی نیند کی کیفیت بالاتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ صفائی خود آپ کی سلامتی کی حفاظت کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ نہیں بھولیں کہ آپ جس کمرے میں سو رہے ہیں 8 گھنٹے مسلسل آپ نے اس کمرے کی فضا سے استفادہ کرنا ہے، وہاں کی ہوا کو استعمال کرنا ہے۔ اگر چیزیں گندی ہوں گی، گرد آلود ہوگی تو ہوا بھی گرد آلود ہو جائے گی، اور دوسری جانب خود گندگی شیطان کا گھر ہے۔ جہاں نظافت نہیں ہوگی، صاف نہیں ہوگا، شیطان کو خود کی جانب متوجہ کرے گی وہ جگہ، اور ان کے وجود سے سونے والے کے جسم اور روح پر اثرات ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے گھروں میں شیطان کا گھر مکڑی کا جالا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ گھر کا کوڑا کرکٹ رات کو گھر سے باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور جب ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارے گھر میں شیطان آ جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو وسوسہ کرتے ہیں، ان کے وسوسوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی عادی حالت سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ پریشان رہتا ہے، مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان روایات میں شیطان سے مراد جراثیم ہے، کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں لوگ جراثیم کو نہیں سمجھ سکتے تھے، لہٰذا ان کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن خواہ وہ شیطان ہو یا جراثیم ہو، دونوں انسان کے جسم اور روح کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ چھٹی وہ چیز کہ جس کا خیال رکھنا ہے وہ کمرے کے رنگ کا انتخاب ہے۔ رنگ انسان کے روح اور روان پر اثر رکھتا ہے۔ آج کے دور میں مغربی ممالک، مغربی سائنسدان اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ رنگ کے انسان کے وجود پر اثرات ہوتے ہیں، لیکن اسلام 1400 سال پہلے اس مسئلے کی طرف توجہ دے چکا ہے۔ پیر فلوشر کا کہنا ہے کہ رنگ کے ذریعے انسان کے دل کی دھڑکن کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ مسلسل ایک ایسے کمرے میں ہوں
کہ جس میں زیادہ تر چیزوں کا رنگ سیاہ ہو، اور اگر اس کمرے میں لائٹ کا صحیح انتظام ہو، وہ کمرہ منور اور روشن ہو، پھر بھی وہ انسان کے اعصاب کو کمزور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سونے کے کمرے کے لیے ایسے رنگ کا انتخاب نہ کیا جائے جو تیز ہوں، تحریک آور ہوں یا انسان کو غمزدہ کریں۔ ہرگز ایسے وال پیپر استعمال نہ کریں کہ جس پر پیچیدہ شکلیں بنی ہوئی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ سونے کے کمرے کے لیے بدترین رنگ لال رنگ کا رنگ ہے اور پیلے رنگ کا تیز رنگ ہے، اور ایک سروے کے مطابق امریکہ کے زیادہ تر گھروں میں یہی دو رنگ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ رنگ انسان کی نیند میں رکاوٹ لاتے ہیں۔ سونے کے کمرے کے لیے بہترین رنگ لائٹ گرین کلر یا لائٹ بلو رنگ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کشتیاں چلانے والے، موجوں پر سواری کرنے والے یا غوطہ لگانے والے سکون سے سوتے ہیں۔ البتہ پاول ویلسن کا کہنا ہے، ان لوگوں کی سکون دہ نیند کی وجہ شاید دریا کے سکون میں ہونا ہے۔ شاید بعض افراد یہ کہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، کمرے کے رنگ کا ہماری نیند پر کیا اثر پڑے گا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت ہم سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر لائٹ بند کرنے اور سونے تک ہماری آنکھیں مسلسل اس رنگ کو دیکھ رہی ہیں۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا وقت لگتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور اس دوران ہماری روح اپنے اطراف کے ماحول کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے۔ کمرے میں موجود تمام چیزیں، کمرے کا رنگ، یہ سب ہماری روح کے ساتھ رد و بدل ہوتی ہیں، معاملہ ہوتا ہے۔ ہماری روح پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ روح جسم کو متاثر کرتی ہے اور پھر ہماری نیند متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا آنکھیں بند کر کے سونے کا بہانہ نہ بنا کے کمرے کے رنگ سے غافل نہ ہوں۔ ساتویں وہ چیز کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کمرے کے نور کو آہستہ آہستہ کم کریں۔ اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ تیز لائٹ کے نیچے سو جائیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سخت غلطی پر ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات کو رات کو نیند اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور رات کو یہ خصوصیت کیوں حاصل ہے؟ کیا فرق ہے دن اور رات میں؟ صرف یہی کہ ہوا تاریک ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ہوا کا تاریک ہونا لوگوں کو سکون کی دعوت دیتا ہے، استراحت کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ سونے سے پہلے کمرے کی لائٹ کو بند کر دیا جائے، بلکہ بہتر ہے کہ سونے سے 1 گھنٹے پہلے گھر کی لائٹ کو کم کر دیا جائے۔ اگر یاد ہو کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا، سونا یعنی ایک پرواز کی طرح ہے، جیسے ایک ہوائی جہاز کو اڑانا ہے، آہستہ آہستہ اپنے مراحل کو طے کرنے کے بعد اڑتا ہے۔ نیند بھی بالکل اسی طرح ہے، آہستہ آہستہ اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں جایا جاتا ہے۔ اکثر ماں باپ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے رات ہونے پر بھی نہیں سوتے ہیں۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ سو جاؤ، لیکن وہ نہیں سوتے۔ کیسے سوئیں گے؟ آپ نے نیند کے لیے کوئی مقدمہ ہی فراہم نہیں کیا۔ مقدمے کو فراہم کرنے کی بجائے ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، جاؤ سو جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کے اس پہر میں اپنی آوازیں اونچی کریں، غصے میں آئیں، لطف کریں اور کمرے کی گھر کی لائٹوں کو کم کریں۔ جب گھر کی لائٹیں کم ہونا شروع ہوں گی، اس بچے کے جسم اور روح کو سمجھ آ جائے گا کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر آپ کبھی ایسے گاؤں میں گئے ہوں کہ جہاں پر لائٹ نہ ہو،
آپ نے دیکھا ہے کہ مغرب ہوتے ساتھ ہی سب آہستہ آہستہ سونا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ سردیوں میں 5 بجے وہ لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اتنی جلدی نیند کہاں سے آتی ہے؟ یہ سب ان کے اطراف کے ماحول کا اثر ہے۔